آله وصحبه الذين تصرفوا إنان تحقيقهم إلى إعلاء كلمة الرحمن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انتہائی عزت و احترام کے لائق علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان، برادران دین و ملت، بڑی ہی مبارک یہ محفل ہے جو محفل نور کے عنوان سے منعقد ہے، اور یہ محفل مبارکہ گرامی مرتبت حضرت مولانا حکیم محمد افضل صاحب نقشبندی مجددی کی اہلیہ محترمہ اور ہمارے عزیز احمد رضا صاحب، محمد محسن رضا صاحب، محمد محتشم رضا قادری نوری کی والدہ محترمہ تھیں، جن کی روح کے ایصال ثواب کے لیے یہ مبارک محفل ہر سال منعقد کی جاتی ہے، اور آج بھی یہ محفل حسب دستور سابق انعقاد پذیر ہے، اور آج کی محفل میں عالمی ادارہ نور الاسلام کے ہمارے پرعزم اور جواں ہمت ساتھی مختلف علاقوں سے اپنی محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے اس محفل میں موجود ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے، ایک دوسرے کی خوشی اور غمی میں، دکھ درد میں شریک ہونا۔ تو عالمی ادارہ نور الاسلام کے انتہائی فعال اور سرگرم ہمارے رفیق سفر صاحبزادہ محمد محتشم رضا قادری نوری، ان کے 24 گھنٹوں میں سے زیادہ اوقات ادارے اور درگاہ شریف کے تبلیغی، اصلاحی اور اشاعتی پروگرام میں ان کا وقت گزرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو برکات دارین اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑی اچھی مصروفیت میں رہتے ہیں، اور ایسی مصروفیت وہ ہے کہ بندہ ہر وقت نیکی کے ماحول میں رہتا ہے، الحمدللہ۔ یہ ان کے والد ماجد اور ان کی والدہ صاحبہ کی عظیم تربیت کا نتیجہ ہے، اور پھر ان کی جو نسبت ہے کہ ان کے نانا جان وہ سچے عاشق رسول تھے، اور وہ حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تلمیذ رشید بھی تھے، اور ان کے فیض یافتہ بھی تھے، ان کی صحبتوں کو پایا تھا۔ پورا جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ شاگردوں کے ماحول بدل گئے، وہ کیفیتیں بدل گئیں، لیکن ان کے نانا جان غازی ملت عاشق رسول
حضرت علامہ مولانا محمد بشیر صاحب قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ عظیم عاشق رسول عالم دین تھے جن پر محدث اعظم علیہ الرحمہ کا پورا رنگ چڑھا ہوا تھا۔ تو وہ مرید ہی کیا جس پر پیر کا رنگ نہ چڑھے۔ بندہ بیعت ہی اس لیے ہوتا ہے، بیعت ہی اس لیے ہوتا ہے کہ مرشد کا رنگ چڑھے۔ جب رنگ نہ چڑھے تو پھر مرید کو فکر کرنی چاہیے کہ میں نے بیعت کا جو مقصد ہے وہ تو حاصل نہیں کیا۔ اور یاد رکھیے آج کی اس محفل کی نسبت ایصال ثواب کی چونکہ محفل ہے، ایک تو مخدوم المشائخ، مخدوم اہل سنت، جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان حضرت صاحبزادہ قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہدیہ ایصال ثواب پیش کرنے کے لیے بھی منعقد کی گئی ہے۔ یہ دو نسبتیں آج کی محفل کو حاصل ہیں۔ آج ہمارے ماحول بدل گئے، ہماری سوچ بدل گئی، اور جہاں ہمیں بزرگ کھڑے کر گئے تھے، میں اپنے تمام متعلقین وابستگان جن جن سے میرا تعلق ہے اور جن کا میرے ساتھ تعلق ہے، میں ان سے یہی عرض کروں گا کہ فتنوں کا دور ہے، آئے دن عجیب عجیب تنظیمیں اور جماعتیں بن رہی ہیں، جس کے منہ میں جو آتا ہے وہی کہہ رہا ہے، اور زبان بے احتیاطی سے چلائی جا رہی ہے۔ میں بخاری شریف کی جب حدیث پڑھتا ہوں تو مجھے ان علماء پہ، ان مذہبی رہنماؤں پہ حیرت ہوتی ہے جو بغیر سوچے سمجھے ایک دوسرے کو گالی گلوچ اور گند بول رہے ہیں، ماں بہن کی گالیاں، اور سنیت سے کسی کو خارج کر رہے ہیں، کسی کو داخل کر رہے ہیں۔ یہ ماحول ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ہم نے جن بزرگوں کی صحبت کو پایا ہے، میں نے جن بزرگوں کی زیارت کی ہے، ان جیسا تو اب کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ اور محدث اعظم علیہ رحمہ سے کسی نے کہا کہ فلاں مولانا آپ کے خلاف بہت باتیں کرتے ہیں، آپ نے فرمایا مجھ سے کسی سنی سے نہیں لڑا جاتا۔ فرمایا وہ جو کہتے ہیں کہنے دو، جو کہتے ہیں وہ انہیں کہنے دو، آپ اپنا کام کرتے جاؤ۔ اب جس کا دل کرے وہ سنیت میں داخل کر دے، جس کا دل کرے جس کو نکال دے، ایسا ماحول بن گیا۔ اس لیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں، فتنوں کا دور ہے، ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ہم نے جن بزرگوں کی صحبت پائی، جن سے فیض لیا، جن کے پاس رہے، ہم نے تو ان سے یہی سیکھا ہے کہ جہاں ہمارے بزرگ کھڑا کر گئے وہیں ہمیں کھڑا رہنا چاہیے۔ البرکت ما اکابرکم، برکت اسی میں ہے کہ اپنے بڑوں کے ساتھ رہو، بڑوں کا جو طریقہ تھا اس پہ واپس آ جاؤ، اسی پہ پیرا دو۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث ہے بخاری شریف میں، ایک دفعہ میں پڑھتا ہوں تو لرز جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بہت سے لوگ جہنم میں منہ کے بل گرائے جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا اپنی زبان کی بے احتیاطی استعمال، زبان کے استعمال میں بے احتیاطی کی وجہ سے وہ منہ کے بل جہنم میں گرائے جائیں گے۔ جو آدمی بغیر سوچے سمجھے بولے جا رہا ہے، کوئی حدود و قیود ہی نہیں، ٹریفک جب چلتی ہے تو وہاں بھی قوانین کی پابندی کرنا پڑتی ہے۔ سرخ بتی آئی ہے تو اس کا مطلب ہے گاڑی کو روک لو، یلو کلر کی لائٹ چلی ہے تو اس کا مطلب ہے تیاری کرو، اشارہ کھلنے والا ہے، جب گرین سگنل آتا ہے تو گاڑی چلتی ہے۔ ایک آدمی قوانین کی پابندی نہ کرے، ضوابط کی پابندی نہ کرے تو سوائے حادثے کے کوئی چیز پھر باقی نہیں بچتی، پھر حادثہ پیش آتا ہے۔ اس لیے ہم حادثات سے دوچار ہو رہے ہیں، نئے نئے سوچیں، نئی نئی فکریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جس سے ہمارے ایمان کا، ہمارے عقیدے کا بہت نقصان ہو رہا ہے۔ اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ جن جن سے آپ وابستہ ہے، دیکھیے یہاں حضرت غازی ملت کے صاحبزادے ہیں، حضرت مولانا صاحبزادہ شہیر الاسلام صاحب موجود ہیں،
حضرت مولانا محمد اشرف صاحب جن کا ابھی ذکر ہوا، یہ میرے بڑے پرانے مہربان ہیں، مجھے یہ نہیں تعارف تھا یہ حکیم صاحب کے بھائی ہیں، تو بہت عرصے سے ان سے تعارف، تعلق محبت، جب بھی میں صاحبزادہ فضل کریم صاحب کے ہاں رحمۃ اللہ علیہ حاضری دیتا تھا تو پہلے ان سے ملاقات ہوتی تھی، لیکن جب سے یہ پتہ چلا کہ یہ حکیم صاحب کے بھائی ہیں تو محبت اور بڑھ گئی، علم تعلق کے اندر اور مضبوطی آ گئی۔ اب انہوں نے اور صاحبزادہ شہیر الاسلام صاحب نے اپنے والد صاحب کے ماحول کو دیکھا، ان کا انداز تبلیغ دیکھا، تو میرے خیال میں ہمیں وہیں کاربند رہنا چاہیے۔ اور یہ بڑی خطرناک سوچ ہے کہ میری تقریر زیادہ لگے اور یہ میرے جو بیان ہے نیٹ پہ چڑھے، اور کتنے لوگوں نے اسے دیکھا ہے، کتنے لوگوں نے لائک کیا ہے، شیئر کیا ہے، یہ تباہی کی طرف لے جا رہی ہے ہمیں چیز۔ کوئی سنے نہ سنے، محدث اعظم کا تو یہی طریقہ تھا، کوئی مانے نہ مانے، سنے نہ سنے، حق بات کہنا۔ مولانا الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب جو ہمارے اسلاف تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ سرے ممبر حق بات کہتے تھے، ہے جی، بڑے بڑوں کی گرفت اور پکڑ کرتے تھے، اصلاح کرتے تھے۔ اس لیے اصلاح کی ضرورت ہے، اہل سنت میں ہمہ گیر اصلاح کی ضرورت ہے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر نئے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے، ہر فتنے سے محفوظ رکھے، اور بزرگوں کے طریقے اور ان کے نقش قدم پر ہی ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت صاحبزادہ قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالے سے میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ محدث اعظم علیہ رحمہ وہ تھے جو فنا فی الرسول کے مقام پہ فائز تھے۔ پہلے انہیں فنا فی الرضا کا مقام ملا کہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کا اتنا اثر محدث اعظم پہ تھا کہ اعلیٰ حضرت کو تو دیکھا ہی نہیں محدث اعظم نے۔ یہی تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے جو شاگرد ہیں، اعلیٰ حضرت کے جو خلیفے ہیں، جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہے، ان پر وہ رنگ نہیں چڑھا جو رنگ محدث اعظم پہ چڑھا۔ یہی وجہ ہے کہ بریلی شریف سے صاحبزادے لائل پور، اس زمانے میں فیصل آباد کو لائل پور کہتے تھے، تو بریلی شریف سے لائل پور صاحبزادگان یہاں دورہ حدیث کے لیے آتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے علامہ تحسین رضا خان، میں نے ان کی زیارت کی ہے 1985 میں بریلی شریف میں نے ان کی زیارت کی۔ آج طرح طرح کے امامے بھی ہیں، جبے بھی ہیں، لیکن وہ روحانیت اور وہ جو خاص عطائے ربی تھی کہ ان کے چہروں پر جو انوار و تجلیات کی بارش تھی، وہ تو کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ میں ان کو جب پہلی نظر میں نے دیکھا، مسجد کے محراب میں وہ دو زانو بیٹھے تھے اور وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور وہ شیخ الحدیث لیول کے عالم تھے۔ میں نے جب پہلی نظر ان کو دیکھا تو آپ یقین جانیں ان کا چہرہ دیکھتے ہی میرے دل پر شدید اثر ہوا، اور دل سے گواہی آئی کہ یہ اپنے دور کے ولی کامل ہیں۔ اور میں نے جب ان سے گفتگو کی تو محبت اور بڑھ گئی کہ وہ حضور محدث اعظم علیہ رحمہ کے تلمیذ رشید تھے۔ فرماتے تھے میں نے دورہ حدیث شریف محدث اعظم سے پڑھا، حالانکہ حضرت محدث اعظم نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا نہیں۔ آپ حیران ہو گئے، زیارت نہیں کی، لیکن آخر کیا بات ہے کہ حجت الاسلام کا جب انتقال ہوا تو انتقال سے قبل آپ نے وصیت فرمائی تھی میری نماز جنازہ مولانا سردار احمد پڑھائیں۔ شاگرد ہیں، حجت الاسلام کے شاگرد بھی ہیں اور مرید بھی۔ میں کہا کرتا ہوں بھی ہمارے شیخ مکرم محدث اعظم وہ عظیم ہستی ہیں جن پر پیر ناز کرتا تھا، وہ ایسے مرید تھے کہ پیر ناز کرتا تھا، اور ایسے شاگرد تھے کہ استاذ ناز کرتا تھا جی۔ اور آپ کے، اور یہ معمولی بات نہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، نہ ہر کسی کو یہ دولت ملتی ہے، تو خال خال لوگ ہوتے ہیں، یہ عطائے ربی ہوتی ہے۔ محدث اعظم پہ پورا رنگ چڑھا تھا، کیسا دیکھیے کہ اپنے استاذ گرامی حجت الاسلام کی بھی نماز جنازہ پڑھائی، اور یہ مرید تھے حضرت شاہ سراج الحق چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ۔
بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہے. ہمارے محدث اعظم یہ مرید تھے حضرت شاہ سراج الحق چشتی صابری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور میرے محدث اعظم کے جب میں حالات پڑھتا ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے. کیسے مرید تھے کہ پیر کا جنازہ بھی پڑھایا، استاذ کا جنازہ بھی پڑھایا. شاہ سراج الحق چشتی صابری رحمۃ، ان کی نماز جنازہ بھی محدث اعظم نے پڑھے. وہ پیر ہیں، یہ مرید ہیں. کیا مقام ہو کہ پیر کی جنازہ پڑھانے کا شرف مل رہا ہے. اور حجت الاسلام سے تو اتنے متاثر، وہ تو کالج کے اسٹوڈنٹ تھے محدث اعظم، کالج میں پڑھتے تھے. لیکن دیکھیے صرف یہی تو میں کہتا ہوں کہ جہاں بزرگ ہمیں کھڑا کر گئے ہمیں وہیں رہنا چاہیے. صرف ایک نظر دیکھا. میں نے وہ کتاب پڑھی جس میں بڑی ایک ادیب نے بڑے پیارے انداز میں لکھا کہ کالج کے اسٹوڈنٹ جو ہیں انہوں نے کہا کہ یار آج بازار میں رکشے پہ اور تانگے پہ اسپیکر پہ اعلان ہو رہا تھا کہ آج مولویوں کا میلہ ہے. مولویوں کا میلہ ہے، مولویوں کا، اور مولویوں کی کشتی ہو رہی ہے. مناظرہ تھا لاہور میں، مولویوں کی کشتی ہو رہی ہے اور بڑے بڑے عالم آئیں گے وہاں اور دنگل ہوگا. چلو مولویوں کا دنگل دیکھتے ہیں اور میلہ دیکھتے ہیں. مولوی اسٹوڈنٹ تیار ہو گئے تو محدث اعظم چونکہ طالب علم تھے، محمد سردار احمد نام تھا، والدین نے آپ کا نام رکھا تھا سردار احمد. تو حضور کی عشق کا اتنا رنگ چڑھا حجت الاسلام سے کہ آپ اپنے نام میں محمد کا اضافہ کیا، اور جب بھی لکھتے تھے تو لکھتے تھے محمد سردار احمد، محمد سردار احمد. اور جب اسٹوڈنٹ کالج کے گئے کہ چلو علماء کو دیکھتے ہیں، تو جب لاہور کی تاریخی مسجد ہے کشمیری بازار میں، مسجد وزیر خان، یہ رنگ چڑھنے والی بات میں کہنا، جب آپ مسجد وزیر خان میں اسٹوڈنٹ کالج کے داخل ہوئے تو اسٹیج پہ جب دیکھا تو پہلی نظر حجت الاسلام کے چہرے پہ پڑی. چہرے کو کیا دیکھا، دل پہ رنگ چڑھ گیا، کیفیت ہی بدل گئی. یہ تھے ہمارے اکابر، یہ تھے ہمارے اسلاف جن کا چہرہ دیکھتے ہی کیفیتیں بدل جاتی تھی، بندے کی سوچ بدل جاتی تھی، کردار بدل جاتا تھا، انداز زندگی بدل جاتا تھا. اور آپ نے جب تقریر فرمائی حجت الاسلام نے تاریخی مسجد وزیر خان میں علم کی فضیلت پر، یہ بزرگوں کی باتیں سنا کرو، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، دل کو روشنی ملتی، سکون ملتا ہے کہ کیسی کیسی ہستیاں رہی ہمارے بزرگ، کتنے اسلاف کرام، کتنی اعلیٰ شخصیات تھی. علم دین کی فضیلت پر بیان تھا. پورے بیان میں محمد سردار احمد کالج کے طالب پورے بیان میں آپ دیدہ رہے، روتے رہے کہ میں تو کالج میں پڑھتا ہوں، دین کے علم کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے. جیسے ہی پروگرام ختم ہوا، دعا ہوئی تو حجت الاسلام محفل سے واپس تشریف لے جا رہے تھے قیام گاہ پر، تو ہجوم ہو گیا، کوئی دست بوسی کر رہا ہے، کوئی کندھے کو چوم رہا ہے، دیکھ رہے. تو آپ نے جب حجت الاسلام کے چہرے کو تو دیکھا اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو حضرت بھی مسکرائے. وہ دل کی کیفیتیں جانتے تھے اور مسکرائے جب تو حجت الاسلام سے حضرت نے عرض کی کہ میں آپ کے ساتھ بریلی شریف جانا چاہتا ہوں، میں آپ کے مدرسے میں داخلہ لینا چاہتا ہوں. کالج کو فوراً چھوڑ دیا، سارا سامان ہاسٹل سے اٹھایا اور حضرت کے ساتھ وہ بریلی شریف پہنچ گئے. اور پھر وہ آپ کے والد ماجد نمبردار تھے. دیکھیے مولوی کا بیٹا مولوی ہو، پیر کا بیٹا پیر ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں. مولوی وہ ملا، گھر میں مولوی وہ ملا ہے جی. مولانا کا بیٹا مولانا، پیر کا بیٹا پیر بنے تو تعجب نہیں ہے. تعجب تو یہ ہے کہ ایک نمبردار کا بیٹا گھر کا مولوی نہیں، نہ پیرانہ ماحول نہ مولویانہ ماحول. والد نمبردار ہیں، چودھری میراں بخش ان کا نام تھا والد ماجد. گرداسپور کے قریب دیال گڑھ قصبہ تھا، وہاں رہنے والے تھے. دیکھیے کیسا پھر رنگ چڑھا. پھر بڑی تکلیفیں بھی اس رستے میں آئیں. اور آج مدرسے میں بچے کو کھانا نہ ملے تو بچہ مدرسہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، دوسرے مدرسے میں چلا جاتا ہے. محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں بریلی شریف گئے تھے
تو اس زمانے میں کوئی مدرسوں میں کھانا لنگر نہیں پکتا تھا. کیا طریقہ تھا کہ کھانا محلے میں لگ جاتا تھا. مثلا اس مسجد میں ہے نا مدرسہ, تو کیا طریقہ کار تھا کہ کسی کا کھانا ملک صاحب کے گھر, کے ایک بچے کا کھانا شیخ صاحب کے گھر, ایک کا کھانا بٹ صاحب کے گھر, ایک کا کھانا میر صاحب کے گھر. وہ نمازی کہتے تھے کہ مدرسے کے جتنے طالب علم ہیں, نمازی کہتے تھے یہ ایک طالب علم کو میں کھانا دوں گا, دوسرا نمازی کہتا تھا یہ میرے گھر سے. تو گھروں سے کھانا کھاتے تھے طالب علم. میں نے خود دیکھا کئی مدرسوں میں اپنے بچپن میں. اب تو نظام ہی بدل گیا نا. تو کیا ہوا کہ حضرت کی کسی کے گھر کھانا لگ گیا کہ آپ فلاں کے گھر سے کھانا کھائیں گے. تو چونکہ وہ نمبردارانہ ماحول گھر کا وہ مزاج تھا, تو آپ کی طبیعت نہیں مانی کہ کسی کے گھر سے جا کے کھانا کھائیں. طبیعت نہیں مانی کہ میں اب کسی کے گھر جاؤں گا کہ اور جا کے کہوں گا مجھے کھانا دو. میں نے تو وہ بھی زمانہ دیکھا کہ کولی اور چابی لے کے آپ کی جامع مسجد میں بھی میں نے دیکھا. مولانا عنایت اللہ صاحب کے جب درس ہوتا تھا, میں بچپن میں کالج پڑھتا تھا تو میں آتا تھا. حضرت کی زندگی میں میں نے 2 جمعے پڑھے آپ کے پیچھے. تو اس زمانے میں نے دیکھا کہ چھابی اور کولی لے کے طالب علم گھروں سے روٹیاں مانگ کے لاتے تھے اور مسجد میں بیٹھ کے طلباء کھاتے. تو حضرت جو ہے وہ تو کسی کا گھر جانا پسند نہیں کرتے تھے. بھوکے رہے حضرت ابتدائی دنوں میں. اور جب سبق پڑھنے لگے تو محدث اعظم نے پین نکالا نا جب جیب سے لکھنے کے لیے, نوٹس لکھنے کے لیے, جیسے ہی پین نکالا تو بیری کے پتے پین کے ساتھ اٹک کر کتاب کے اوپر گر پڑے. تو حجت الاسلام پڑھا رہے تھے تو آپ کو بڑا تعجب ہوا. حجت الاسلام نے پوچھا سردار احمد یہ بیری کے پتے کیسے ہیں؟ تو حضرت زبان سے نہیں بولے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. زبان سے نہیں کہا کہ حضور میں پتے کھاتا ہوں, میں نہیں, رو پڑے, آنسو آ گئے نا بے اختیار. تو آنسو نے ساری کہانی کہہ دی, پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں. حضرت حجت الاسلام بھی ولی کامل تھے, مسکرا کے فرمایا سردار احمد آج کے بعد تمہارا کھانا فقیر کے گھر سے آیا کرے. ایسے ہی محدث اعظم نہیں بنے, ورنہ پہلے دن ہی کھانا نہ ملتا تو چھوڑ کے چلے جاتے. کالج میں جناب تو میس بنا ہوا ہے, سہولت ہے, کمرے میں ناشتہ دے. ویٹر جو ہے ہاسٹل میں رہتے تھے, ہم بھی ہاسٹل میں پڑھے ہیں, لا کالج ہاسٹل میں میں رہا تھا. تو ویٹر خود آتا تھا ناشتہ لے کے کمرے میں دینے کے. صبح نوکر آ جاتا تھا, سٹوڈنٹس کے جوتے پالش کرتا تھا. ایک کپڑے استری کرنے والا آتا تھا, وہ سٹوڈنٹ کو کہتا تھا کہ کپڑے دے دو میں استری کر کے لے. اتنی سہولتیں وہ سب چھوڑ چھاڑ کے, چونکہ وہ رنگ چڑھ چکا تھا نا, رنگ چڑھا وہ تھا, آپ چلے گئے. اور میں یہ کہا کرتا ہوں, ہمیں فخر ہے ہمارے محدث اعظم وہ ہیں جنہوں نے کہ بیری کے پتے کھا کر تعلیم حاصل کی کچھ عرصہ, اور حضرت غوث اعظم کی ریاضت کی یادوں کو تازہ کر دیا. ایسے ہی رنگ نہیں چڑھتے. یہاں تو مرید کو ذرا سی تکلیف آئے, کہتے ہیں میں مرید ہوں, تو دیکھو پھر میں نے پریشانی آ گئی. یہاں تو چکیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے. آپ یہ تو پھر کیا ہوا اندازہ فرمائیے کیا کیسے. پھر حجت الاسلام گھر تشریف لے گئے, اور اس زمانے میں پیتل کا, وہ آج کل تو ٹرے ہیں نا مختلف قسم کے بنے, وہ خوبصورت تبدیلیاں آ گئی. پرانے زمانے میں ایک وہ پیتل کا, اسے سینی کہتے تھے, شاید اب بھی کئی گھروں میں پیتل کی گول ایک پراسی ہوتی تھی, اس کو سینی کہتے تھے. تو حضرت صاحب جو ہیں اپنے گھر سے کھانا پکوا کے خود سینی پکڑ کر لاتے تھے, فرماتے تھے لو محمد سردار احمد کھانا کھاؤ. ہمارے بزرگوں نے کتنی مشقت سے اور کتنی تکلیفیں اٹھا کے دین حاصل کیا. اور پھر اندازہ فرمائیں پہلی رات جب آپ پہنچے, چونکہ گھر تو تشریف نہیں لے گئے تھے, ہاسٹل چھوڑ کے بریلی شریف چلے گئے. گھر جاتے تو وہاں سے اچھا بستر لے کے والدہ پیٹی سے نئے بسترے نکال کے دیتی کہ میرا بیٹا پڑھنے جا رہا ہے. تو جب پہلے دن آپ تشریف لے گئے تو کیا ہوا کہ رات کے وقت حجت الاسلام گشت کرتے تھے مدرسے میں. تو حجت الاسلام جب رات کو آئے تو دیکھا 2 اینٹوں کا سرانہ بنا ہوا ہے اور ایک صف لپیٹے ہوئے کو آدمی سویا ہے. تو ایک خادم تھا
جو رات کو گلی میں پہرا دیتا تھا. آپ نے فرمایا یہ کون ہے جو صف میں سویا ہے اور اینٹوں کا سرانہ بنا ہے؟ کہا حضرت وہ کالج کا اسٹوڈنٹ نہیں جو کالج چھوڑ کر دین پڑھنے آیا ہے، اس کے پاس بستر نہیں ہے، وہ صفیں لپیٹ کے اور اینٹوں کا سرانہ بنا کے سویا ہوا ہے. تو حضرت نے اٹھایا نہیں، حجت الاسلام نے اٹھایا نہیں، خاموشی سے گھر تشریف لے گئے. خاموشی سے گھر تشریف لے گئے. میں نے پڑھا ہے کتاب میں، وہ تلائی نہیں ہوتی گدا جسے تلائی ہم کہتے ہیں، وہ آپ نے بغل میں ڈال اس طرح رکھی، بغل میں نیچے دبائی، اور رضائی جو ہاتھ کے اوپر رکھی ہے جی، اور اس ہاتھ میں سرانہ پکڑ کر کے آپ لے کر آئے بستر. آپ نے اٹھایا، فرمایا محمد سردار احمد اٹھو، تمہارے لیے فقیر بستر لے کے آیا. اس طرح سے ہمارے محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا. اور پھر دیکھیے جو کچھ ملا ادب سے ملا ہے. علم سے ایمان کی کھیتی ہری بھری نہیں ہوتی، علم سے یہ ہوتی ہے محبت سے، عقیدت سے، احترام سے، تعظیم و توقیر سے. اعلیٰ حضرت کے دو ہی شہزادے تھے، حجت الاسلام اور حضور مفتی اعظم ہند. حجت الاسلام سبق پڑھا رہے تھے تو حضور مفتی اعظم ہند ان سے بھی خواہش کی کہ حضرت کے صاحبزادے ہیں، ان سے بھی کچھ اسباق پڑھ لوں تیمناً تبرکاً. تو کچھ سبق حضور مفتی اعظم ہند سے شروع کیے تھے. تو حضرت مفتی اعظم سبق پڑھا رہے تھے تو دوران سبق دیکھا کہ حجت الاسلام تشریف لے آئے. مسجد میں سبق ہوتا تھا، چھوٹے صاحبزادے پڑھا رہے ہیں، بڑے صاحبزادے آئے نا تو وہ سبق چھوڑ کر حضرت دوڑ گئے اور جا کے جوتے اور نالین اٹھائے ہوئے. تو حضرت مفتی اعظم مسکرایا کرتے تھے، فرماتے تھے بھائی جان جب آتے ہیں یہ سبق چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. کہ اپنی شیخ سے وہ محبت تھی کہ جوڑے اٹھاؤں اور جا کے کسی محفل میں کو ہمارے جیسا مرید ہو تو جوڑے ادھر رکھ دیتا. تو جتنی دیر حضرت مسجد میں رہتے تھے تو حضرت محدث اعظم دونوں نالین بغل میں دبا کے بیٹھے رہتے تھے. کیا مقام تھا، کیا حسن تھا. میں نے یہ ساری تمہید اس لیے باندھی ہے کہ کس پائے کی شخصیت تھے کہ آپ بریلی شریف میں لوگوں کو اس دن علم ہوا جس دن آپ پاکستان آئے نا، ورنہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اعلیٰ حضرت کے تیسرے شہزادے ہیں. اتنی شفقتیں تھیں بریلی شریف میں خاندان اعلیٰ حضرت کی. میں 1985 میں جب بریلی شریف گیا تو مجھے وہاں ایک بزرگ بہت ضعیف العمر ملے. انہوں نے مجھے بتایا کہ مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان چلے گئے. تو اس دن یہ راز کھلا کہ وہ تو حجت الاسلام کے شاگرد تھے. جب انہوں نے جنازہ پڑھایا تو جنازے میں پہلی صف کے اندر اعلیٰ حضرت کو زیارت کرنے والے ان کے مرید و خلیفہ پہلی صف میں کھڑے تھے. یہ معمولی بات نہیں، اسے نظر انداز نہ کریں. میں جو بات اینڈ پہ کہنے والا ہوں اس کے لیے میں گراؤنڈ بنا رہا ہوں. جنازہ پڑھانے والے وہ جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہی نہیں، اور وہ تو ان کے صاحبزادوں کو دیکھ کر اس طرف آئے. پہلی صف میں کون ہے؟ مولانا نعیم الدین مراد آبادی صد الفاظ جو سید المفسرین ہیں، اعلیٰ حضرت کے مرید بھی، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی. اور محدث اعظم ہند سید محمد محدث کچھوچوی علیہ رحمہ پہلی صف میں کھڑے. ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری پہلی صف میں کھڑے ہیں. صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی پہلی صف میں کھڑے ہیں. یہ سارے اعلیٰ حضرت کے مرید بھی تھے، شاگرد بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے. سفید رشید ریش اور عمر رسیدہ بزرگ پہلی صف میں کھڑے ہیں. اور کم و بیش 28 سال اور ایک جگہ 38 بھی لکھا ہے شاید کتابت کا کوئی، بالکل جوانی کے عالم ہے. حجت الاسلام کی نماز جنازہ محدث اعظم پڑھا رہے ہیں، جوان ہیں جنہوں نے اعلیٰ اس کو دیکھا ہی نہیں. اور کسی خلیفہ نے اعتراض نہیں کیا. آج تو چوں چوں مولوی کرتے ہیں، جنازے پہ روڑے ڈالتے ہیں. اسی لیے غازی صاحب کے والد نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کے جنازے کو خراب نہ کرو. کہ ایک کہتا ہے میں نے پڑھانا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے پڑھانا ہے. جب حجت الاسلام کی نماز جنازہ محدث اعظم پڑھانے لگے، کسی اعلیٰ اس کے خلیفہ نے اور مرید نے اعتراض نہیں کیا، اور نہ ہی خاندان کے کسی فرد نے اعتراض کیا. چھوٹے صاحبزادے تو مادرزاد ولی تھے حضور مفتی اعظم ہند. لیکن جب حضرت نے، کیوں؟ اس لیے سب جانتے تھے
کہ اعلیٰ حضرت کے فیوز و برکات حاصل کرنے میں سردار احمد سب پہ فوقیت لے گئے، سب پہ فوقیت لے گئے۔ اسی لیے جب حضور مفسر اعظم ہند جو اعلیٰ حضرت کے پوتے ہیں مولانا ابراہیم رضا خان جیلانی میاں جب لائل پور آئے، حضرت نے دعوت دی، تو جب یہاں کا ماحول دیکھا تو آپ بڑے متاثر ہوئے اور فرمایا کہ آپ نے تو کمال کر دیا مولانا سردار احمد صاحب سے، کہ آپ نے تو یہاں پوری فیصل آباد میں جدھر دیکھتے ہیں درود و سلام کی آوازیں آ رہی ہیں، جدھر دیکھتے ہیں درود و سلام کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آپ نے تو بریلی شریف کا فیض خوب پہنچایا، خوب پہنچایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جب بات کی نا کہ آپ میرے پیروں کے شہزادے ہیں، حضرت کے صاحبزادے ہیں، تو مولانا ابراہیم رضا خان مفسر اعظم ہند نے پتہ کیا فرمایا؟ یہ جملے نوٹ کیجیے اور دل پہ لکھیے، ایسا رنگ ہر مرید پہ چڑھنا چاہیے، مزہ آ جائے۔ مرید تو وہی ہے جس پہ رنگ چڑھے۔ دیکھیے کیسا رنگ چڑھا کہ آپ کے پیروں کے صاحبزادے اور استاذ کے صاحبزادے کہتے ہیں محدث اعظم سے، مولانا سردار احمد صاحب سے، ابراہیم رضا خان اعلیٰ حضرت کے پوتے حضور مفسر اعظم ہند ان کا لقب تھا۔ آپ فرمائے مولانا آپ تو بریلی کا مغز تو آپ ہیں، بریلی کا مغز، ہم تو بریلی کا کوڑا کرکٹ ہیں۔ یہ ان کی عاجزی تھی، ہم وہ بھی نہ تھے مفسر اعظم تھے، آپ تو مغز ہیں بریلی کا، ہم تو کوڑا کرکٹ ہیں۔ یہ تھے محدث اعظم۔ اب وہ فضل رسول صاحب کا انہوں نے ذکر کیا تو یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ دیکھیے کیسا 58 برس اپنے والد کے جانشین رہے فضل رسول صاحب۔ 62 میں حضرت کا وصال ہوا اور 1920 میں ان کا وصال ہوا، گن لیں 58 سال بنتے، 58 ایئر، 58 سال اپنے والد ماجد کی مسند پہ بیٹھ کر رنگ، ایسا رنگ انہوں نے بھی دکھایا کہ جو میں کہا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کیا کیا صاحب فلاں نے کیا کیا، میں نے کہا جا کے دیکھو جامعہ محدث اعظم جو چنیوٹ میں بنایا ہے، اتنی بڑی اور اتنی عالی شان بلڈنگ ہے کہ دیکھ کر آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ پھر سنی رضوی جامع مسجد کو شاندار طریقے سے تعمیر کرنا، حضرت کے مشن کو لے کے چلنا، یہ فضل رسول صاحب کا ہی خاصہ تھا۔ اور جب آپ کو جانشین بنایا گیا تو 18 سال عمر تھی ان کی، اندازہ لگائی۔ صاحبزادہ فضل رسول صاحب جن کا یہ ایصال ثواب کی نسبت ہے، والد صاحب کا حجت الاسلام کا رنگ چڑھا تھا محدث اعظم پہ، اور آپ نے اپنا فیض کیسے منتقل کیا؟ جب حضرت اتنے علیل ہو گئے کہ آخری جمعہ جب تشریف لائے تو خود نہیں چل کے آپ آ رہے تھے، کرسی پہ حضرت کو بٹھا کے لایا گیا۔ آج کل تو ویل چیئر ہے نا، اس زمانے میں کرسی پہ بٹھایا گیا۔ حضرت اتنے کمزور تھے کہ بات بھی کرنا مشکل تھا اور خود چل پھر نہیں سکتے تھے، کرسی پہ بٹھا کے اٹھا کے لائے۔ جب ممبر پہ بٹھایا گیا محدث اعظم کو تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی تھیں کہ آپ کی کمزوری اور نقاہت دے کر، جسم کمزور ہے لیکن چہرے پہ نورانیت کے نمایاں پہلو نظر آتا، اور جو چہرہ دیکھتا تھا کہا کرتا تھا کہ رسول اللہ کے سچے عاشق ہیں۔ اور دیکھیے کیسا پھر جب آپ نے اس موقع پہ فضل رسول صاحب کی دستار بندی بحیثیت سجادہ نشین، اپنے جانشین کے طور پر دستار بندی فرمائی تھی، اور جب آپ دستار بندی فرماتے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اور خاص بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور اس مرد کامل جس کی پوری بیک گراؤنڈ کچھ مختصر میں نے عرض کی ہے جی، وہ ہستی کیا کہہ رہی ہے، اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو، چاہنے والوں کو کس طرح متوجہ کر رہے ہیں، کس طرح متوجہ، بس اشارے کے اندر ساری بات سمجھا دی۔ اور میرے محدث اعظم کا یہ طریقہ تھا، لوگ بات کرتے ہیں نا تو اس طرح کرتے ہیں، محدث اعظم کا یہ طریقہ تھا، اس طرح بات کرتے تھے، الٹا ہاتھ پھیر، جب کو زور دے کے بات کہنا ہو تو اس طرح ہاتھ بنا۔ تو آپ نے اس موقع پہ اتنی نقاہت کے باوجود ممبر پہ بیٹھ کے جب جانشینی کی دستار بند فرمائے، کتنا پیارا نام ہے فضل رسول، ایک دفعہ ادھر رکا، کتنا پیارا نام ہے فضل رسول، پھر اس طرف رکا، کتنا پیارا نام ہے فضل رسول، پھر اس طرف یہ کتنا پیارا نام ہے فضل رسول، اور میں فضل رسول تو فضل رسول ہے۔ یہ
मुहद्दिस आज़म अलैहिर्रहमा को बशारत मिली थी, बशारत मिली थी, और ये हुजूर की बशारत पे नाम फजल रसूल रखा गया। मैं आपसे पूछता था कि आप लोगों से ज़्यादा मेल मुलाकात बहुत कम करते थे, जलसों में बहुत कम फरमाते थे कोई ऐसी बात ना हो जाए जो मेरे वालिद साहब के नाम को वट्टा लगे। बहुत गुरेज करते थे। हाँ, अवामी इज्तिमात में अवामी रंग में कभी नहीं देखा इसलिए। और वरना आजकल तो छोटे छोटे पीर काबू नहीं आते। मैं ईमान से अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने एक दफ़ा तनाई में अर्ज़ की, मैंने हज़रत जलसों में आप टाइम नहीं देते, तशरीफ़ नहीं लाते। फरमाते थे मैं ये चाहता हूँ कि कोई मेरी मौजूदगी में ऐसा काम ना हो कि मेरे वालिद के नाम पे लोग उंगलियां उठाएं। इसका मतलब यह कि बड़ी मोहतात जिंदगी गुजारी, हर तरह मोहतात रहते थे। तीनों शाहजादे आपके नूरुन अला नूर थे, मगर फजले रसूल तो फजले रसूल ही थे। और शहर का हर तबका उनका एहतराम करता था। जब उनका नाम आता था लोग कहते थे बड़े पीर साहब की तो बात ही ना याद करो। और जो बंदा खरा होता है ना, अंदर से खरा होता है, वो थोड़ा सा तलख भी होता है। बाज लोग कहते थे हज़रत साहब बड़ी कड़वी तबीयत क्या, मैंने खरी तबीयत क्या ना, मुंह पे कह देते हैं। एक दिन मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, ये मेरी मौजूदगी का वाक़या है। आज हम टीसियाँ करते हैं, खुशामदे करते हैं छोटे छोटे। तो हज़रत साहब का उर्स था तो मौलाना शाह मंडूरानी साहब तशरीफ लाए थे। एक उर्स में आए कि फजल करीम साहब का निकाह भी मौलाना शाह मंडूरानी साहब ने पढ़ाया था। है जी। तो जब आप वहाँ उर्स पे तशरीफ लाए तो मौलाना अब्दुस्तार नियाजी भी थे। तो साहबजादा साहब ने पूछा, नियाजी साहब आप पिछले साल नहीं आए अब्बा जी के उर्स पे? तो उन्होंने कोई उज़र पेश किया कि इस तरह को मजबूरी बन गई, मैं नहीं आ सका। मौलाना शाह मंडूरानी साहब ने पूछा, साहबजादा साहब आपने मुझे नहीं पूछा कि आप क्यों नहीं आए? साहबजादा साहब ने फरमाया मेरा आपसे ताल्लुक ही नहीं, आपसे क्यों पूछूं? तो मुस्करा, अच्छा मेरा आपसे ताल्लुक ही नहीं? फरमाया ना मैं आपका शागिर्द ना मैं आपका मुरीद, ना आपका शागिर्द ना आपका मुरीद, ना आपकी पार्टी का मेंबर, तो मैं आपसे क्यों पूछूं? ये तो मेरे अब्बा जी के मज़ार पे आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, आना जाना रहता है, मेरे यहाँ क़याम भी करते हैं, इनसे कोई दोस्ताना ताल्लुक है, इसलिए आपसे मेरा ताल्लुक नहीं, इसलिए आपसे क्यों पूछूं? यानी इतनी बेनियाजाना कि भी। और बरेली शी वाले हजरत आते थे तो मुझे फरमाते थे, हजरत ताजु शरिया ने मुझे अलैहिर्रहमान एक दफ़ा फरमाया कि फजल रसूल बेनियाज तबीयत के हैं, वो किसी की परवाह नहीं करते, कोई बड़े से बड़ा। हमारे एक दोस्त मिनिस्टर बने थे साहबजादा हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब। मैं उन दिनों हमारे मौलाना मोहम्मद अशरफ कादरी साहब जामिया रज़विया में उस नाज़िम थे। तो उस ज़माने में मैं हाज़िर हुआ था फजल करीम साहब के पास, साहब साहब कोई काम था, हाजी साहब का पैगाम लेके। हाजी हनीफ तैयब साहब आए ना जब फैसलाबाद, वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम, आज वज़ीरों के पीछे पीछे मौलवी भागते हैं, देखिए कितनी ये रंग चढ़ा हुआ था। हज़रत जब तशरीफ़ लाए तो आपने मज़ार शरीफ को भी ताला लगवा दिया और ख़ुद कहीं आप तशरीफ़ ले गए। फरमाया अच्छा मैं पीछे पीछे फिरूंगा, लोग कहेंगे मौलवी सरदार अहमद का बेटा वजीर के पीछे पीछे फिरता है। तो मैं इस मौके पे वो आए मज़ार पे हाजिरी देने तो दें, वो अब्बा जी के मज़ार पे हैं, मैंने जब मिलना होगा, जब मुझे मिलने आएंगे तो मैं लूंगा। मैं ऐसी कैफियत थी कि अपना दामन बचाते थे हर माहौल से। जाहिर और जी माशा माशा फजल करीम फजल अहमद फजल रसूल माशाअल्लाह फजल अहमद फजल रसूल फैज़ान मुहद्दिस आलम पाकिस्तान जिंदाबाद फैज़ान मुहद्दिस आलम पाकिस्तान जिंदाबाद
ماشاء اللہ. دیکھیے محبت کی بات ہے نا. یہ اپنے نانا جان کا شعر سنا رہے تھے. اللہ وہ ان کے نانا جان میں یہ خوبی تھی. میرے والد صاحب اور دونوں مولانا محمد بشیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزار شریف پہ ادھر روز شریف ہو رہا ہے, مزار شریف پہ بیٹھے رہتے تھے. بڑے پیر صاحب نے 2-3 دفعہ کہا کہ آپ تشریف لایا کریں اسٹیج پہ. ایک دفعہ اعلان بھی کرواتے رہے, اعلان ہوتا رہا مگر اب وہاں بیٹھے رہے. فرمایا آپ آئے نہیں. فرمایا کہ میں تو عرس پہ لینے کے لیے آتا ہوں, تقریریں کرنے تھوڑا آتا ہوں. تو آج تو مرید ناراض ہو جاتا ہے, پیر نے میری تقریر نہیں کروائی, پیر نے مجھے اسٹیج پہ نہیں بلایا, تو فیض بھی ایسے ہی ملے گا. زندگی بھر میں نے والد صاحب کو اسٹیج پہ بیٹھے نہیں دیکھا. مزار شریف جتنی دیر عرس شریف ہوتا تھا, مولانا بشیر احمد محمد بشیر صاحب رحمۃ اللہ, ان کے نانا جان محتشم صاحب, وہ دونوں مزار شریف پہ بیٹھے رہتے. دعا ہو جاتی تھی, لوگ ایسا ایسا نکل رہے تھے, وہ دونوں بیٹھے رہتے, بڑی دیر تک باتیں کرتے رہتے. اور باتیں حضرت صاحب بھی کرتے تھے کہ حضرت صاحب یوں جمعہ پڑھانے آتے, یوں تشریف لے جاتے, یوں بات کرتے. یہ اس کی نگری الگ ہے, یہ محبت کی باتیں ہی الگ ہیں. اور فضل رسول صاحب بڑے کھرے آدمی تھے. اور میں ایک دفعہ گیا, رات کو لیٹ ملاقات ہوئی, تو فرمایا کہ میں نے صاحب, انہیں پتا تھا کہ صاحبزادہ فضل احمد صاحب سے مجھے کام تھا, اور یہ بھی انہیں پتا تھا کہ کام کی وجہ سے آیا تھا, لیکن ان سے ملے بغیر میں نہیں آتا تھا. فرمایا اچھا بتاؤ کھانا میرے پاس کھانا ہے یا ادھر سے کھانا ہے؟ اب میں امتحان میں پڑ گیا. میں نے کہا حضرت جیسے آپ فرمائیں. فرمایا نہیں میں صاف گل کرنا, جی کھانا کھانا ہے تو انہیں آ جائے گا, تو جی غازی صاحب کو کھانا ہے تو پھر اتوں کھا لیں. میں نے کہا حضرت آپ بھی کھلا دیں, لنگر آپ کا بھی لنگر شریف کھاتے ہیں, ادھر سے بھی کھا لیتے ہیں. کیا طلب ہے, سبحان میں کہا آپ سے بھی کھانا, ادھر سے بھی. نعرہ رسالت, دل بھر کے نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسی کیسی ہماری یہ ہستیاں تھیں. اب تو میں نے حکیم صاحب سے بھی ایک دن کہا, یہ بہت پرانا جاتے ہیں شریف پہ, صاحبزادہ شہید الاسلام صاحب نے بھی وہ دیکھا ہوگا منظر. اب وہ سٹیج خالی ہو گئے ہیں. جنگ بازار بھی جاتے ہیں نا, تو وہ نورانی چہرے, سفید داڑیاں, سفید امامے, ایمان سے جب وہ گزرتے تھے ایسے لگتا تھا فرشتے لوگ آ گئے. اور جنگ بازار میں لوگ دیکھا کرتے تھے, دور دور تک ساری سر نظر آتے تھے. اب وہ خالی ہو, کوئی وہ سٹیج پہ نظر ہی نہیں آتے وہ لوگ. وہ سب دنیا سے رخصت ہو گئے کہ ان پہ رنگ چڑھا ہوا تھا. آئیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اوپر رنگ چڑھائیں. قرآن نے بھی رنگ کا ذکر کیا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. صبغۃ اللہ, اللہ کریم خود فرماتے ہیں صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغۃ, اللہ کے رنگ سے بھی کوئی اچھا رنگ ہے؟ کیا بات ہے, سبحان اللہ. خود اللہ کریم نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. اللہ کے رنگ سے بھی کوئی اچھا رنگ ہے. یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے, اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم پہ رنگ چڑھ جائے. رنگ نہیں چڑھ رہا, باقی سب کچھ ہے, رنگ نہیں چڑھ رہا. رنگ وہ نظر آنا چاہیے. لوگ دیکھتے تھے نا. ایک دن لاہور میں جب ہم یونیورسٹی میں تھے تو طلباء میں بحث ہوگی, خواہ جی فلاں مدرسے کے جو پڑھے ہوئے ہیں بڑے باعمل شخص ہیں, فلاں مدرسے کے فلاں کے. تو وہاں ہمارے ایک استاذ تھے, انہوں نے کہا بھائی جھگڑ بحث مت کرو, آپ دیکھو کہ آپ 6 مولوی لا کے بٹھا دو, میں بتاؤں گا کہ ان میں محدث اعظم کا شاگرد کون ہے. کوئی ایمان سے کوئی رنگ ہی نرالا تھا, جو ان کی صحبت میں چند گھڑیاں بیٹھ گیا. عالم نہ تھا, لوگ ڈرتے تھے آپ کے لانگری کو دیکھ کے, تو لوگ کہتے تھے بہت بڑا شیخ الحدیث بیٹھا ہے. میرے ساتھ ایک دفعہ یہ لطیفہ پیش آیا. مجھے جامعہ قادریہ والوں نے بلایا کہ آپ نے جمعے کا خطبہ دینا ہے. میں جب گیا تو پہلی صف کے اندر ایک بڑی خوبصورت داڑھی, خوبصورت چہرہ, اور بڑی اتنی پگڑی بڑی پیاری باندھی ہوئی.
اور یوں لگے کہ بہت بڑا شیخ الحدیث ہے، بہت بڑا عالم بیٹھا ہے، نیک آدمی صاحب تقویٰ، وہ پہلی صاحب میں بیٹھے. اب میں جب ممبر پہ بیٹھا تو میں ڈر گیا. میں نے کہا کیونکہ میرا ابتدائی زمانہ تھا، طالب علمی سے ابھی فارغ ہوا، میں نے اتنے بڑے عالم بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے میں کیا تقریر کروں گا. تو میرے دوست تھے، ان کا انتقال ہو گیا، جامعہ قادریہ کے محترم مولانا عطا مصطفیٰ نوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اچھے میرے دوست تھے. انہوں نے مجھے بلایا تھا تو میں نے کہا کہ یہ بزرگ بیٹھے ہیں تو میں کیا تقریر کروں گا. وہ مسکرا کے مجھے، چونکہ دوست تھے، انہوں نے مجھے چونڈی وڈی اس طرح سے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ بیچارہ چٹا ان پڑھ بندہ، یہ تو پڑھے ہی نہیں. میں نے کہا اتنی باروب شخصیت. بعد میں پتہ چلا یہ محدث اعظم کا لانگری ہے، محدث اعظم کا رنگ چڑھا ہوا ہے، لانگری ہے، لانگری، اور لانگری پہ رنگ چڑھا ہوا ہے جی. نہ عالم، ان پڑھ، سکول کی بھی تعلیم نہیں، سکول کی بھی تعلیم نہیں، مدرسے کی بھی نہیں. ان کی صحبت میں رہ کے وہ شکل و صورت، وہ لباس ایسا بن گیا، رنگ چڑھ گیا، دیکھنے سے پتہ چلتا تھا بہت بڑا شیخ الحدیث بیٹھا ہے. سبحان اللہ، واہ واہ. پھر لوگوں نے بتایا کہ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو زبان کے نیچے علم چھپا ہوا ہے. اب کوئی مولوی صاحب جب تقریر کرتے ہیں تو جو صاحب علم جان لیتا ہے کتنی پانی میں ہے، خطبے سے پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت کتنا پڑھے ہوئے ہیں، اور 2-4 منٹ بات کریں نا فوراً پتہ لگتا ہے کہ کتنا پڑھے ہوئے ہیں جی. تو وہ جب جمعہ پڑھا گیا تو وہ صوفی اللہ رکھا صاحب جو تھے، وہ ان کا نام تھا، وہ لانگری تھے، بڑی خوبصورت چہرہ، نورانی داڑھی، بڑے نیک، کیونکہ وہ اس زمانے میں حضرت کے لانگری تھے مدرسے کے. تو انہوں نے میری پیشانی کو چوما اور جب بولے تو پتہ چلا باقی ہی ان پڑھے ہوئے نہیں. مجھے کہنے لگے تھوڑے ابا جی جدو پڑھتے ہوتے سن اتنے، میں مدرسے روٹیاں پکاندہ سا سالن، مینوں تھوڑے ابا جی دا سارا اتنے رہنا، انہوں دا پڑھنا ویکھنا، میں انہوں نے ویکھدا ہوندا سا. تے میرا اج بڑا دل خوش ہوا ہے تسی ممبر تے بہ کے جمعہ پڑھایا ہے تے تھوڑے والد صاحب والا رنگ نظر آندا ہے. تو یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں. دیکھیں کہ علم تو نہیں پڑھا مگر صحبت میں رہنے سے اتنا رنگ چڑھا کہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ عالم ہے. یہی بریلی شریف میں عالم تھا کہ یہ رنگ چڑھنے والے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. آج لوگ مرید ہوتے ہیں، رنگ نہیں چڑھتا، بے نماز کے بے نماز، وہ سارے معمولات پرانے وہی، وہ تو صحبت میں رہنے سے ملتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کے شہر بریلی شریف میں جو اعلیٰ حضرت کا زمانہ، حجت الاسلام کا زمانہ، مفسر اعظم ہند کا، بریلی شریف میں جو اعلیٰ حضرت کی مسجد ہے، آستانہ ہے، وہاں کوئی اگر عالم دین بھی غلطی کرے تو نمازی پکڑ لیتا ہے. وہ کیوں پکڑ؟ کہتا ہے ہم نے حضرت سے یوں سنا ہے، ہم نے حضرت کو یوں دیکھا ہے، حضرت صاحب یوں کرتے تھے، حضرت صاحب یوں فرماتے تھے. تو وہ پاس رہ کے دیکھ کے ہی دین سیکھ گئے تھے جی. الحمدللہ ہماری نسبتیں اچھی ہیں، ہمارے تعلق اچھے ہیں. آئیے دعا بھی کرتے ہیں. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی میں اس پر مختصر عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ یہ ایسے نہیں جن ہستیوں کا نام لیا، اور مائی صاحبہ جن کا ختم شریف ہے، میں نے بڑی بڑی عورتیں دین کا کام کرنے والی دیکھی، مگر دین اور مسلک کی لگن ان کی والدہ میں بہت زیادہ تھی. وہ بچیوں کی تعلیم، عورتوں کو دین کی تعلیم اور مسلک کی تبلیغ و فروغ، اس میں بڑا وہ ایک حصہ تھا. ان کے والد صاحب کی تربیت تھی نا، تو ایک لگن تھی، ایک تڑپ تھی. اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آج کی گفتگو چونکہ تربیتی نوعیت کی ہے، میں ایک حدیث شریف اور جو آیت پڑھی ہے اس پر ختم کرتا ہوں. حضور کی حدیث ہے اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور یہ مشکاۃ شریف میں حدیث شریف ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع الاعمال الا بثلاثۃ. حضور فرمایا جب آدمی فوت ہوتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. الا بثلاثۃ، مگر 3 آدمی ایسے ہیں کہ وہ مر بھی جائیں ان کے اعمال کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا، وہ اعمال کا سلسلہ ان کا جاری رہتا ہے. وہ 3 کون ہیں؟ غور سے سنیے. جن ہستیوں کی نسبت ہے یہ خود بخود سب بات سمجھ میں آ جائے گی.
فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں وہ مر بھی جائیں اعمال کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا، وہ جاری رہتا ہے۔ فرمایا علم ینتفع بہ، پہلا وہ شخص جو صاحب علم تھا، جس کے پاس علم تھا، اس کے علم سے جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے مرنے کے بعد بھی اس کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ مائی صاحبہ رحمت اللہ علیہ نے جن بچیوں کو پڑھایا، اور جب تک وہ قرآن پڑھنے والی، وہ دین کی تعلیم لینے والی بچیاں جب تک آگے بڑھاتی رہیں گی اور اس پر عمل کرتی رہیں گی، تلاوت کرتی رہیں گی، اور جو علم پڑھانے والا ہے، پھیلانے والا ہے، اس کا عمل وہ منقطع نہیں ہے، وہ تو جاری ہے، اور یہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ علم نافع جو ہے مرنے کے بعد بھی اس علم کا فائدہ قبر میں پہنچتا رہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جمعے میں کسی عالم نے آپ کو ایک مسئلہ بتایا، آپ کو پہلے اس مسئلے کا نہیں پتا تھا، آپ نے سنا، اس پر عمل شروع کر دیا۔ جب آپ نے عمل شروع کیا، جب تک آپ عمل کرتے رہیں گے اور جتنے لوگ سن کر اس علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، ان کو بتانے والے کو قبر میں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ علم ینتفع بہ۔ دوسرا فرمایا او صدقۃ جاریۃ، یا زندگی میں کوئی بندہ صدقہ جاریہ کر گیا، جب چلا جائے گا تو مرنے کے بعد بھی اس صدقہ جاریہ کا ثواب اس کو قبر میں ملتا رہے گا۔ تیسرا، آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ ہر کسی کو ایسی اولاد دے۔ یہ حضور کی حدیث کے لفظ ہیں اور کتنے پیارے ہیں، ذرا غور سے سنی۔ پھر ایسی اولاد ہو جو ماں باپ کو مرنے کے بعد یاد تو کرے نا۔ کتنے لوگ ہیں جو ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 6 مہینہ سال کا ختم دلائیں گے، اگلے سال بھائی لڑتے ہیں، کہتے پچھلی باری میں کرایا ختم، ایسے باری تو کراؤ، تیرا پیو نہیں سی، تیری ماں نہیں سی، تو ایسے پچھلی باری میں ہمارے محلے میں ہوا، انہوں نے کہا جی انہوں آکھو پچھلے سال میں کرایا سی، یہ بھی تے ماں سی نا، ایسے سال ہی ختم کرائے، اور اگلے سال بالکل چھٹی بھول ہی جاتے ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے، اماں جی کدو فوت ہوئے سن، ابا دی تاریخ وصال کی، بھول جاتے ہیں لوگ۔ یہ اولاد اللہ سے مانگو اور تربیت کرو اولاد کی، سکھاؤ پڑھاؤ گے تو اولاد کرے گی نا۔ تیسرا خوش نصیب، پہلا علم نافع، جس کے پاس علم ہے جب تک اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا جس نے صدقہ جاریہ کیا اس کا ثواب۔ تیسرا فرمایا ولد صالح یدعو لہ۔ یہ لفظ ولد عربی میں بیٹی اور بیٹے دونوں پر بولا جاتا ہے، بیٹی اور بیٹے دونوں پر لفظ ولد صالح یدعو لہ، بیٹی نیک چھوڑ گیا، بیٹا نیک چھوڑ گیا اور چلا گیا دنیا سے، جب تک اس کی بیٹی بیٹا اولاد اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اس دعا کا نفع قبر میں پہنچتا رہے گا۔ کو دعا سکھائیں گے، ایصال ثواب سکھائیں گے تو وہ کرے گی۔ تو غازی ملت رحمت اللہ علیہ کی صاحبزادی تھی نا، اس لیے دیکھیے صدقہ اپنے والد کے لیے صدقہ جاریہ، ان کی اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ، تو کہاں تک یہ سلسلہ جاتا ہے؟ ولد صالح یدعو لہ، بیٹی بیٹا نیک ہو، ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں۔ اور ایصال ثواب 3 باتوں پر مشتمل ہے، یہ آخری بات، 3 باتوں پر ایصال ثواب مشتمل ہے کم و بیش ہمارے معمولات کے مطابق۔ ایک ہے فوت ہونے والے کو کچھ پڑھ کر ثواب پہنچانا، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، نفل پڑھ کے، ذکر اذکار کر کے، عمرہ کر کے، حج کر کے، طواف کر کے، نوافل ادا کر کے، کوئی بھی نیک عمل کر کے، پڑھائی کر کے، دعا مانگنا باری تعالیٰ یہ جو نفل پڑھے ہیں اس کا ثواب میرے ماں باپ کو عطا فرما، جو قرآن پڑھا ہے، درود شریف پڑھا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اس کا ثواب ہمارے فلاں فوت ہونے والے کو عطا، پڑھائی کا ثواب۔ اور دوسرا ہے فوت ہونے والے کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرنا، ان کی طرف سے خیرات کرتے رہنا، صدقہ کرتے رہنا، یہ ایصال ثواب کی صورت ہے۔ اور تیسری صورت ہے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اور دعائے مغفرت نماز کے اندر پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن کے اندر، قرآنی دعا نماز کے اندر ہر نمازی پڑھتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی
وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، یہ دعائے مغفرت ہے، صدقہ جاریہ اور پڑھائی، ان باتوں کا ثواب فوت ہونے والے کو قبر میں پہنچتا ہے۔ اور صدقہ جاریہ کا کیا مقام ہے، دیکھیے کتنی اہمیت ہے، لوگ آج اہمیت نہیں دیتے۔ ماں باپ کی قبر پر کتنے لوگ ہیں جو جاتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف میں حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضور فرمایا ہر جمعے کے دن جو بندہ اپنی ماں باپ یا دونوں میں سے ایک فوت ہو جائے، جو والدین یا ایک کی قبر پر فوت ہو جائیں، جائے اور وہاں جا کر زیارت بھی کرے، قبر کی دعائیں مغفرت بھی کرے، اس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالی مغفرت لکھ دیتا ہے۔ تو جمعے کے دن ماں باپ کی قبر پہ جانا، حدیث شریف۔ تو صدقہ جاریہ کی اہمیت پر میں صرف 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں تاکہ یہ جو ختم شریف ہے اس سال، اس کی حقیقت سمجھ میں آ جائے۔ یہ ایسے فضول کام نہیں ہے جو کوئی کر رہا ہے۔ ایک صحابی کی والدہ فوت ہوئی، مسلم شریف میں حدیث شریف ہے، حضور میری والدہ فوت ہو گئی ہے، کوئی ایسا کام عمل بتائیے جو کروں تو میں مگر اس کا ثواب میری ماں کو قبر میں پہنچے۔ تو حضور نے پتہ کیا فرمایا، مسلم شریف، حضور فرمایا کہ تم اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرو۔ تو انہوں نے پوچھا ایو صدقۃ افضل، حضور کرم فرمائیں، آپ خود ہی ارشاد فرمائیں کہ میں کس چیز کا صدقہ کروں ماں کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا افضل الصدقۃ ماؤن، فضیلت والا صدقہ پانی ہے۔ فرمایا تم اپنی والدہ کے لیے پانی صدقہ کرو۔ اب انہوں نے پورا ایک کنواں جو ہے ماں کے نام پر وقف کیا، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی، اور کہا ہذہ لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے نام پر وقف کیا گیا ہے ان کے ایصال ثواب کے لیے۔ فرمایا جب تک اس کنویں سے لوگ استفادہ کرتے رہیں گے، پانی استعمال ہوتا رہے گا، تیری والدہ کو برابر قبر کے اندر اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور دوسری حدیث میں ایک صحابی کی والدہ فوت ہوئی، حضور میری والدہ فوت ہو گئی، کوئی ایسا عمل جو میں کروں تو فائدہ میری ماں کو قبر میں ہو۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں یہ پانی کا گلاس جو رکھا جاتا ہے نا ختم میں، یہ آپ کو بطور علامت رکھا جاتا ہے اس لیے کہ حضور نے صدقہ، پانی کا صدقہ فوت ہونے والے کے لیے پسند فرمایا، کیونکہ اس زمانے میں پانی فروخت ہوتا تھا، اب تو پانی فروخت نہیں ہوتا، عام دستیاب، لہذا حضور نے افضل صدقہ فرمایا پانی کو۔ لہذا ہم رکھتے ہیں کہ حضور کی پسندیدہ شے ہے پانی کا صدقہ، آج عام دستیاب ہے لیکن بطور علامت ہم پانی کا ایک گلاس وہاں رکھتے ہیں کہ یہ حضور کا پسندیدہ صدقہ ہے پانی۔ باقی یہ ختم شریف میں آپ دیکھتے ہیں پھل رکھا جاتا ہے، یہ بھی غور سے سن لیں، یہ بھی کوئی آپ کی خدمت تواضع کے لیے نہیں رکھا پھل کہ آپ کھائیں گے، نہ، اس کی اصل کیا ہے؟ وہ صحابی جن کی والدہ فوت ہوئی تو انہوں نے بھی سرکار سے عرض کیا حضور میری والدہ چلی گئی دنیا سے، میں چاہتا ہوں کوئی ایسا عمل کروں میری ماں کو قبر میں اس کا نفع فائدہ اجر پہنچے۔ حضور نے فرمایا تم صدقہ کرو اپنی ماں کی طرف سے۔ تو انہوں نے کیا عرض کیا، غور سے سنی، ان کا حضور میرے 5 باغ ہیں کھجوروں کے۔ کتنے باغ؟ 5 باغوں کا میں مالک ہوں، ایک باغ کا پھل میں اپنی ماں کے نام پر وقف کرتا ہوں۔ اب جنہوں نے مدینہ شریف حاضری دی ہے وہاں تو بھائی صرف کھجوروں کے باغات ہیں، مدینہ شریف میں کھجوروں کے باغات ہیں، سیب کے باغات ہوتے تو صحابی کے سیب کا باغ ہوتا نا، میرا ایمان ہے وہ کہتا حضور ایک باغ سیب کا ماں کے نام پہ وقف، انگوروں کا باغ لگایا ہوتا تو حضور ایک باغ انگوروں کا وقف کرتا، چونکہ پورے مدینہ منورہ میں آپ جائیں وہاں تو اسی لیے جو حج کر کے عمرہ کر کے آتا ہے آپ کو زمزم دیتا ہے، وہ مکہ پاک کا تبرک، اور کچھ کھجوریں بھی ایک آدھی کھجور 1-2 دے دے گا، کیونکہ یہ مدینہ شریف کا تبرک ہے۔ جب وہ حرمین شریفین سے آتا ہے، مکہ پاک کا تبرک زمزم اور مدینہ پاک کا تبرک کھجوریں، لہذا کھجوروں کے باغات تھے نا، تو باغ کا پھل چونکہ ماں کے نام پر وقف کیا، ہم نے کہا کہ ہمیں جو پھل مارکیٹ میں ملتا ہے تھوڑا تھوڑا پھل سارا لے آؤ، تو کہ حضور نے پھل کے صدقے کو پسند فرمایا تھا، لہذا اس لیے پھل بھی رکھا جاتا ہے، پانی بھی رکھا جاتا ہے۔ اور یہ کھانے کی چیزیں سامنے کیوں رکھ کے پڑھتے ہیں، یہ بڑی ایک میں ذمہ داری سے 2 حوالے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے آپ زبانی یاد کریں گے۔
تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے آیت الکرسی کی فضیلت میں اور سورہ یاسین کی فضیلت میں ایک روایت آیت الکرسی کی جہاں تفسیر ہے وہاں آپ کو نظر آئے گی، دوسری حدیث سورہ یاسین شریف کے آغاز میں فضائل سورہ یاسین میں نظر آئیں گی۔ ایک صحابی نے کہا حضور یوں لگتا ہے میرے رزق کے دروازے بند ہو گئے ہیں، روزی کہیں سے نہیں آتی، کام بند ہو گیا، میرا ڈیڈ ہو گیا کام۔ تو حضور میں بڑا پریشان ہوں، یوں ہے جیسے میری رزق کی بندش۔ حضور نے فرمایا تم اچھا عمدہ کھانا تیار کرو اور کھانا سامنے رکھ کے اس پہ آیت الکرسی پڑھو، آیت الکرسی پڑھ کے پھر برکت کے لیے دعا کرو اور کھانا کھلا دو لوگوں کو، تمہاری روزی میں برکت ہوگی۔ وہاں کھانا سامنے رکھ کے آیت الکرسی پڑھنے کا حکم فرمایا۔ پھر سورہ یاسین کے فضائل کے اندر حدیث شریف ہے، ایک صحابی آئے حضور میری روزی میں برکت نہیں رہی، کماتا بہت ہوں پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، پیسے ٹکتے نہیں میرے پاس۔ حضور نے فرمایا کھانے پینے کی اچھی عمدہ چیزیں تیار کر کے سامنے رکھو، اس پہ سورہ یاسین شریف پڑھو، سورہ یاسین شریف پڑھ کے پھر برکت کی دعا کرو، اور جب تم برکت کی دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کے حلال کے دروازے کھول دے گا۔ بعض لوگوں کو بڑا ایک ضد سی ہے، کہتے ہیں کھانا سامنے کیوں رکھتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ختم شریف میں سامنے۔ میں نے کہا یہ تو کامن سینس کی بات ہے، کھانے پینے والی چیز سامنے رکھی جاتی، پیچھے تو نہیں رکھی جاتی، وہ تو سامنے رکھی۔ میں نے کہا اچھا اگر آپ کو اس سے ضد ہے نا تو آپ پیچھے رکھ لیا کرے، چلے کوئی بات، ہم تو سامنے رکھتے ہیں، آپ کو سامنے رکھنے پہ اعتراض ہے۔ یہ کھانے پینے کی چیزیں سامنے رکھ کے کیوں ختم شریف پڑھتے؟ میں نے کہا آپ پیچھے رکھ لیا کریں، پڑھا تو کریں نا پھر۔ سورہ یاسین بھی قرآن کی سورہ، اور وہ سورہ جس کو حضور نے فرمایا ہر چیز کا ایک قلب ہے، لکل شیء قلب، ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین شریف ہے۔ تو کھانے پہ سورہ یاسین پڑھی جائے، آیت الکرسی پڑھی جائے، کھانے میں برکت ہی برکت۔ یہ نیک اعمال، اللہ کریم نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، دیکھیے دونوں کا ذکر ہے، مرد ہو یا عورت، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو نیک عمل کرے، نیک عورت نیک مرد، یعنی ان کے پاس ایمان ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، ایمان کی شرط لگائی۔ نیک عمل اس کا قبول ہے جس کے پاس ایمان ہے، ایمان نہیں اس کے اچھے اعمال قبول نہیں، دنیا میں ان کا صلہ ملے گا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو مومن جب نیک عمل کرتے ہیں من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت، اللہ کریم نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، انہیں پھر حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں۔ حیات طیبہ، وہ حیات طیبہ کیا ہے؟ اس پر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح الصدور باحوال الموتى والقبور میں لکھتے ہیں، دیکھیے حیات طیبہ کیسی زندگی ملتی ہے۔ بغداد شریف کے اندر ایک شخص تھا جو کفن چور تھا، وہ کفن چوری کرتا تھا۔ اس نے کیا کیا، ایک مائی صاحبہ بڑی صالحہ خاتون تھی، وہ جب فوت ہوئی تو ان کا جنازہ بھی پڑا، اور جب قبر کے اندر دفن کیا گیا تو رات کو آ کے قبر کھول کے کفن چرانے لگا۔ تو مائی صاحبہ نے قبر میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا، نوجوان ہاتھ پکڑا اور فرمایا شرم نہیں آتی جنتی ہو کے جنتی کا کفن چرا رہا ہے۔ یہ شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی جنہوں نے 70 مرتبہ حالت بیداری میں حضور کی زیارت کی، شرح الصدور میں لکھا، نوجوان کا ہاتھ پکڑا، فرمایا شرم نہیں آتی جنتی ہو کے جنتی کا کفن چرا رہا۔ اس کو پسینے چھوٹ گئے، اس نے کہا میں تو چور ہوں، میں جنتی کیسا؟ فرمایا تو نے میرا جنازہ نہیں پڑھا تھا؟ فرمایا جب میرا جنازہ ہو رہا تھا تو آسمان سے ندا آ رہی تھی کہ جتنے لوگوں نے جنازہ پڑھا ہے یہ مائی صالحہ ہے، اس کے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں اس درجے میں قبول ہیں کہ جو بھی اس کا جنازہ پڑھے گا مائی کے نیک اعمال کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے گی۔ تو کچھ
کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھنے کی وجہ سے میت کی بخشش ہوتی ہے، اور کچھ جنازے ایسے ہیں جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے اس کی وجہ سے پڑھنے والوں کی بخشش. خصائص قبرہ میں یہ بات موجود ہے. تمام جنازے ایک جیسے نہیں ہوتے، اسی لیے اللہ والوں کے جنازوں میں ہجوم ہوتا ہے. اس لیے لوگ جاتے ہیں کہ شاید ہماری بخشش کا سامان بن جائے. یا تو رشتہ دار کا جنازہ ہو تو کہتے ہیں لوگ بیٹے کو یار تم ہو گیا میں اپی کلن سے ٹوٹ جاتا. اولیاء اللہ کا جب انتقال ہوتا ہے تو دنیا ایسے دوڑتی ہے سیلاب کی طرح. خصائص قبرہ میں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ فلاں بستی میں میرا ایک دوست فوت ہو گیا ہے، جاؤ اس کو غسل بھی دو، کفن بھی پہناؤ، اس کا جنازہ بھی پڑھاؤ، اور اعلان کر دو جو بھی اس کا جنازہ پڑھے گا بخشا جائے گا. حضرت موسیٰ اس بستی میں گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی جس کے جنازے کے لیے غسل کفن کا حکم دیا گیا جنازے کا، اس کو روڑی کے اوپر گندی جگہ پہ لوگوں نے پھینکا ہوا تھا. آپ پریشان ہو گئے کہ جسم پہ کپڑے ہی نہیں، علی ننگا پڑا تھا روڑی پہ. پوچھا باری تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرماتا ہے میرا دوست فوت ہوا ہے. یہ بستی والے کہتے ہیں فاسق و فاجر ہے. خصائص قبرہ میں امام سیوطی نے لکھا ہے علیہ رحمہ. اللہ کریم نے فرمایا اے پیارے موسیٰ کلیم جو میں کہتا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے، جو بستی والے کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. یا اللہ یہ تو اجتماعی ضدین ہے، فاسق و فاجر بھی ہو اور تیرا ولی بھی ہو. فرمایا نہیں پیارے موسیٰ تھا یہ ایسے ہی، بستی والے ٹھیک کہتے ہیں. لیکن ایک دن تورات پڑھتے پڑھتے جہاں نبی آخر الزماں کی آمد کا ذکر ہے، میرے پیارے محبوب کا نام محمد جہاں لکھا ہوا ہے، اس نے محبت سے اس تورات کو اٹھایا اور میرے محبوب کے نام کو چوما. تو نام کے چومنے کی برکت تھی، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو اپنا ولی بنا لیا. اس نے میرے محبوب کے نام کی تعظیم کی ہے، ادب و احترام کیا ہے. میں نے اس عمل کے سبب اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو مرتبہ ولایت عطا کر دیا. فرمایا جاؤ اب یہ اعلان کرو جو بھی اس کا جنازہ پڑے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی. تو یہ اللہ والے جن کی محفل میں آج حاضر ہیں کتنے اللہ کے یہ بارگاہ کے مقبول ہیں کہ ان کے جنازے پڑھنے سے بھی بخشا جاتا ہے. تو کیا ان کی محفل میں آئیں گے تو برکتوں سے محروم رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، آپ سب حضرات کو جزائے خیر دے. وآخر دعوانا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جب ہوا ذوق